السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عنقریب ہمارے درمیان حج کا مہینہ آنے والا ہے، اور کیا ہی خوبصورت مہینہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں کی نوازش ہوتی ہے۔ آئیے کچھ حکایتیں سنتے ہیں جو کہ ہمارے لیے عبرتناک ہیں۔ نیکیوں کو چھپاؤ، بے ضرورت اپنے حج و عمرہ کی تعداد، قرآن کی تلاوت، نماز کی پابندی، اوراد و وظائف پڑھنے والے یہ بتانے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو دوسروں کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اتنا کچھ کیا ہوا ہے۔ اخلاص کے متلاشی اور تمام تر فکر مدینہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نیکیاں چھپائیں، اور حاجی ہوں، قاری ہوں، حافظ ہوں، کہنے والے لکھنے والے بھی غور کریں کہ وہ حج یا فن قرأت یا حفظ قرآن پاک سے مشرف ہونے کا بہباگے دہل اعلان کر کے کیا لینا چاہ رہے ہیں۔ ہاں، لوگ اپنی مرضی سے ایسوں کو حاجی صاحب، قاری صاحب یا حافظ صاحب کہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، البتہ بزرگوں کے حج کی تعداد کا معاملہ بھی اسی طرح ہے کہ یا تو ان کے خدام نے ان کا روایت کیا ہوگا یا تحدیث نعمت کے لیے بزبان خود ارشاد فرمایا ہوگا۔ سراپا اخلاص بندوں کا منشا ہرگز نیک نامی یا اپنی پارسائی کا سکہ جمانا نہیں ہوتا۔ یہاں یہ بھی عرض کرتی چلوں کہ اگر کوئی حاجی یا کوئی حجن اپنے حج وغیرہ کی تعداد بتائے بھی تو ہمیں اسے ریاکار کہنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ دلوں کا حال رب ذوالجلال جانتا ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ حسن ظن سے کام لیں۔ آئیے میں حکایت آپ کو سناتی ہوں کہ مشہور محدث حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں مدعو تھے۔ میزبان نے اپنے خادم سے کہا، ان برتنوں میں کھانا کھلاؤ جو میں دوسری بار حج میں لایا ہوں۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سن کر فرمایا، مسکین، تو نے ایک جملے میں 2 حج ضائع کر دیے۔ اللہ اللہ، عطا کر دے اخلاص کی مجھ کو نعمت، عطا کر دے مجھ کو اخلاص کی نعمت، نہ نزدیک آئے ریا یا الہی، آمین بجاہ نبی الامین۔ ایک اور میں آپ کو حکایت سناتی ہوں کہ اپنی نیکیاں ہم چھپائیں۔ کسی بزرگ نے حج کے روز عرفات شریف کے میدان میں شیطان کو بشکل انسان اس حال میں دیکھا کہ وہ نہایت کمزور اور زرد روح ہے، اس کی پیٹھ ٹوٹی ہوئی ہے اور رو رہا ہے۔ بزرگ کے پوچھنے پر اس نے اپنے رونے کا سبب کچھ یوں بتایا کہ چونکہ یہاں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے حاجی اکٹھا ہوئے ہیں، لہٰذا اللہ پاک ان کو رسوا نہیں کرے گا۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں سارے ہی بخش نہ دیے جائیں۔ اپنی کمزوری کا سبب اس نے راہ خدا کے مسافروں کو گھوڑوں کا ہنہنانا بتایا اور بصد افسوس کہا کہ اگر یہ سوار یعنی راہ خدا کے مسافر میری پسند کے یعنی غفلتوں اور گناہوں بھرے راستوں پر ہوتے تو بہت خوب تھا۔ زرد روئی یعنی پیلا پڑ جانے کا سبب اس نے عبادت پر لوگوں کا ایک دوسرے کی مدد کرنا قرار دیا۔ ان بزرگ نے جب یہ پوچھا کہ تیری کمر کیوں ٹوٹی ہوئی ہے تو شیطان بولا، بندہ جب اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرا خاتمہ بالخیر فرما تو مجھے سخت صدمہ ہوتا ہے، اور میری خواہش ہوتی ہے کہ یہ اپنے نیک عمل کو کچھ یعنی بڑا کارنامہ سمجھے، اس پر خوب اترائے اور پھولے تاکہ برباد ہو جائے۔ مجھے اس بات کا خوف آتا ہے کہ کہیں اس کو یہ سمجھ نہ آ جائے کہ اپنے عمل پر اترانا نہیں چاہیے، بلکہ صرف و صرف اللہ عز و جل کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے عاجزی کا اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ اللہ، کتنی خطرناک یہ حدیث اور حکایت ہے۔ اللہ اللہ، تو سوچ کر بھی کیا ہی بتاؤں کہ کیا کیفیت ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے ایمان کی محفوظگی کی دعا کرتا ہے تو شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، اس کو رنج ہوتا ہے۔ آپ سوچئے کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہر نماز میں، ہر دعا میں خصوصاً یہ دعا کیا کریں، مولا ایمان کے ساتھ عافیت کی موت عطا فرما۔ اس دنیا سے جب بھی رخصت ہوں تو کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کی زبانوں پر جاری اور ساری ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت سے میرے تمام تر دیکھنے والوں کی ایمانوں کو محفوظ فرمائے اور ہم کو جنت الفردوس میں ہمارے والدین
بہنوں کو جنت الفردوس میں حضور کا پڑوس عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔